दूर दराज पहाड़ों, वसी मैदानों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक खुशहाल सल्तनत आबाद थी। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, जरखेज जमीनों और नेक दिल लोगों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के लोग मेहनत करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और अपने रब की इबादत में सुकून महसूस करते थे। सुबह के वक्त बाजारों में रौनक होती, किसान अपने खेतों की तरफ जाते, चरवाहे अपने रेवड़ लेकर निकलते और बच्चे गलियों में खेलते नजर आते। हर तरफ अमन और खुशहाली का माहौल था। लेकिन इस खुशहाल सल्तनत के शुमाल में बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता था। वहां एक खौफनाक जादूगर रहता था। उसका नाम सामरून था। सामरून बरसों से तन्हा पहाड़ों में रह रहा था। लोग कहते थे कि उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पुरअसरार अलूम, खतरनाक अमलियात और शैतानी ताकतों के हसूल में गुजारा था। उसका दिल गरूर से भर चुका था और वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका खौफ पूरी सल्तनत में फैल गया। लोग उसका नाम लेने से भी घबराते थे। कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही जादूगर पूरी सल्तनत के लिए एक बड़ी आजमाइश बनने वाला है। और इसी सल्तनत में एक ऐसा नौजवान भी रहता था जिसके पास ना दौलत थी, ना फौज और ना कोई जादुई ताकत। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। और ये यकीन एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाला था। शुमाली पहाड़ों के दरमियान बादलों से ढकी हुई एक बुलंद चट्टान पर एक खौफनाक महल खड़ा था। यह महल स्याह पत्थरों से तामीर किया गया था। इसकी दीवारें पुरानी थीं और इन पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। रात के वक्त जब आंधी चलती तो महल की खिड़कियों से ऐसी आवाजें आती जैसे कोई चीख रहा हो। लोग कहते थे कि इस महल के आसपास परिंदे भी नहीं उड़ते। इस महल के एक बड़े हॉल में सामरून अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके सामने दर्जनों शागिर्द सर झुकाए खड़े थे। हॉल में जलती हुई मशालों की रोशनी दीवारों पर लरज रही थी। सामरून ने अपनी सुर्ख आंखों से शागिर्दों की तरफ देखा। क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? एक शागिर्द फौरन बोला, उस्ताद आजम आप। सामरून के होठों पर गरूर भरी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठा और एक बड़े पत्थर के स्तून के करीब आया। उसने अजीब अल्फाज पढ़े। अचानक स्तून जोरदार धमाके से टूट गया। शागिर्द खौफ और हैरत से कांप उठे। देखा तुमने? सामरून बोला, ये मेरी ताकत का सिर्फ एक मामूली मुजाहरा है। फिर उसने हाथ बुलंद किया। हाल की तमाम मशलें एक साथ बुझ गईं। चंद लम्हों बाद वो दोबारा रोशन हो गई। शागिर्दों ने तारीफी नजरों से अपने उस्ताद को देखा। सामरून के गरूर में मजीद इजाफा हो गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, इस दुनिया में कोई मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। ना बादशाह, ना सिपाही और ना कोई आलिम। मैं वो हूं जिससे लोग खौफ खाते हैं। शागिर्दों ने यक जुबान होकर कहा, आप नाकाबिले शिकस्त हैं। सामरून ने कहका लगाया, मगर उसे मालूम नहीं था कि गरूर इंसान को हकीकत से अंधा कर देता है। अगली सुबह सल्तनत के मरकजी बाजार में गैर मामूली खामोशी थी। लोग एक दूसरे के साथ सरगोशियां कर रहे थे। चंद किसान एक दरख्त के नीचे बैठे परेशान नजर आ रही थी। एक बूढ़ा किसान बोला, कल रात मेरी फसल अचानक सूख गई। दूसरा बोला, मेरे कुएं का पानी कम हो गया है। तीसरा शख्स आह भरते हुए बोला, लोग कहते हैं कि ये सब सामरून के जादू का असर है। बातें करते करते सबके चेहरों पर खौफ नुमाया हो गया। इसी दौरान एक औरत वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। हर हकीम को दिखा चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाजार में मौजूद लोग खामोश हो गए। हर तरफ मायूसी फैलती जा रही थी। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा तो लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को वापस जाने लगे। कोई अंधेरा होने के बाद बाहर रहने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे भी डरते हुए अपनी माओं के करीब रहते। रात गहरी हुई तो पूरा शहर खामोशी में डूब गया, मगर लोगों के दिलों में खौफ का शोर अब भी मौजूद था। हर शख्स एक ही सवाल सोच रहा था, आखिर सामरून की ताकत का खात्मा कब होगा? और उन्हें यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उनकी मदद के लिए एक नौजवान को पहले ही मुंतखब कर लिया था। सल्तनत के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त, सब्ज खेत और एक छोटी सी नदी बहती थी।
اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ حمید نہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑی زمین تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، کبھی کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور کبھی بازار میں بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کر دیتا۔ لیکن حمید کی اصل پہچان اس کی محنت یا طاقت نہیں تھی۔ اس کی اصل پہچان اس کا ایمان تھا۔ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرتا تھا، فجر سے پہلے اٹھ جاتا، وضو کرتا اور خاموشی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد وہ مسجد کے سین میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ حمید نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے ملک کے لوگوں پر رحم فرما، ان کے دلوں سے خوف دور فرما۔ اسی وقت مسجد کے امام صاحب اس کے قریب آئے۔ بیٹا حمید، تم ہر روز لوگوں کے لیے دعا کرتے ہو۔ حمید مسکرایا۔ مولانا صاحب، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ امام صاحب نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں بڑی عزت عطا کرے گا۔ حمید نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کا نام پوری سلطنت میں لیا جانے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سامرون کا خوف بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن سلطنت میں شدید آندھی چلی، درخت جھک گئے، چھتیں ہلنے لگیں، لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو کئی کھیت تباہ ہو چکے تھے۔ بازار میں ہجوم جمع ہو گیا۔ ایک آدمی غصے میں بولا، یہ سب سامرون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا بولا، کوئی اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ تیسرا تلخی سے ہنس پڑا، مقابلہ؟ جو بھی اس کے سامنے گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ خوف انسان سے سوچنے کی طاقت بھی چھین لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے مزاحمت کا خیال بھی چھوڑ دیا۔ وہ صرف دعا کرتے اور مصیبت کا انتظار کرتے۔ اسی دوران حمید بھی بازار پہنچا۔ اس نے لوگوں کی گفتگو سنی۔ وہ ایک پتھر پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، اے سلطنت کے لوگوں، کیوں مایوس ہو؟ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے؟ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں تو کوئی جادوگر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی، لیکن بہت سے لوگ اب بھی خوفزدہ تھے۔ شہر سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بزرگ درویش رہتے تھے۔ لوگ انہیں بابا عبد الرحمن کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، چہرہ نور سے روشن تھا، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ ایک دن حمید ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام کیا۔ بابا عبد الرحمن نے محبت سے جواب دیا، آؤ بیٹا حمید، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حمید حیران رہ گیا، میرا انتظار؟ بابا عبد الرحمن مسکرائے، ہاں، کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے۔ حمید خاموش ہو گیا۔ بابا عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سلطنت ایک بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہے، اور اس آزمائش کا سامنا ایک ایسے شخص کو کرنا ہوگا جو اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ حمید نے آہستہ سے پوچھا، کون ہوگا وہ شخص؟ بابا عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید تم۔ حمید چونک گیا، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ بابا عبد الرحمن مسکرائے، اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ اس کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ حمید کے دل میں اتر گئے۔ اسی دوران پہاڑوں میں واقع محل میں سامرون اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سلطنت کا نقشہ رکھا ہوا تھا۔ وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا، لیکن اب بھی کچھ لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک شاگرد بولا، استاد اعظم، لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ سامرون نے میز پر مکہ مارا، مجھے خوف نہیں، مکمل اطاعت چاہیے۔ پھر اس نے حکم دیا، پوری سلطنت میں اعلان کر دو، میں ایک عظیم مظاہرہ کروں گا۔ جو شخص میری طاقت پر شک کرتا ہے وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ شاگرد فوراً حکم کی تعمیل کے لیے نکل گئے۔ چند ہی دنوں میں پورے ملک میں یہ اعلان پھیل گیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ جب یہ اعلان حمید تک پہنچا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حمید اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ حمید نے آہستہ سے جواب دیا، امی، اگر سب لوگ خوف کی وجہ سے خاموش رہیں تو حق کی بات کون کرے گا؟ والدہ کی آنکھوں میں فکر نمودار ہوئی۔ کیا تم سامرون کے مقابلے میں جانا چاہتے ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر حمید نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میں نہ گیا تو شاید کوئی بھی نہ جائے۔ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، وہ بہت خطرناک ہے۔ حمید نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، اگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے
تو پھر مجھے کس بات کا خوف؟ یہ سن کر والدہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے حمید نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور اللہ کے حضور دعا مانگی۔ پھر اس نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور میدان مقابلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن اب پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی جب حمید اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اس کی والدہ دروازے پر کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں فکر بھی تھی اور دعا بھی۔ حمید نے ان کے ہاتھ چومے، امی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ والدہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما، اسے حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ حمید نے سر جھکایا اور سفر شروع کر دیا۔ راستہ طویل تھا، پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی پگڈنڈی کبھی اوپر چڑھتی تو کبھی نیچے اترتی۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ راستے میں کئی لوگ ملے جو میدان مقابلہ کی طرف جا رہے تھے۔ سب ایک ہی موضوع پر بات کر رہے تھے، آج سامرون اپنی طاقت دکھائے گا، کاش کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا، ایسا ممکن نہیں۔ حمید خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے دل میں خوف نہیں تھا، اس کی زبان پر مسلسل ذکر جاری تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا یقین مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت وہ اس عظیم میدان کے قریب پہنچ گیا جہاں اگلے دن مقابلہ ہونا تھا۔ ہزاروں لوگ وہاں خیمے لگا چکے تھے۔ دور دور تک انسانوں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا، ہر چہرے پر تجسس اور خوف نمایاں تھا۔ حمید نے ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سونے سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ آسمان پر چمکتے ستارے گویا اس کی دعا کے گواہ بن رہے تھے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی میدان لوگوں سے بھر گیا۔ سلطنت کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ میدان کے گرد جمع تھے۔ بعض لوگ درختوں پر چڑھ گئے تھے تاکہ بہتر منظر دیکھ سکیں۔ اچانک میدان میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دور پہاڑوں کی سمت سے سیاہ لباس پہنے ہوئے درجنوں گھڑ سوار نظر آئے۔ ان کے درمیان ایک عظیم سیاہ رتھ چل رہا تھا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ سامرون آ رہا ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ رتھ آہستہ آہستہ میدان کے وسط میں پہنچا، پھر اس کا دروازہ کھلا۔ سامرون باہر نکلا، اس کا لمبا سیاہ لباس ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں خوف پیدا کر رہی تھی۔ لوگ بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ سامرون نے میدان پر نظر دوڑائی، اس کے چہرے پر غرور بری مسکراہٹ تھی۔ دیکھو، وہ بلند آواز میں بولا، تم سب میرے خوف سے یہاں جمع ہوئے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ لوگ خاموش رہے، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ سامرون نے کہکا لگایا، اسے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ سامرون میدان کے وسط میں پہنچا، اس نے اپنا عصا آسمان کی طرف اٹھایا۔ اچانک ہوا کی رفتار تیز ہو گئی، بادل جمع ہونے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ گئے۔ پھر سامرون نے ایک عجیب سا منتر پڑھا۔ اچانک زمین سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ میدان کے مختلف حصوں میں سرخ روشنی پھیل گئی۔ لوگ خوف سے چیخ اٹھے، یہ ناممکن ہے۔ ایک شخص بولا، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کانپتی آواز میں بولا۔ سامرون کی ہنسی پورے میدان میں گونجنے لگی۔ اب بھی کوئی ہے جو میری طاقت کو چیلنج کرے، وہ غرور سے بولا۔ لیکن ہزاروں لوگوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی، کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں سے ایک آواز بلند ہوئی، میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ سب کی نظریں اس طرف مڑ گئیں۔ لوگوں کے درمیان سے ایک نوجوان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حمید تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، قدم مضبوط تھے، آنکھوں میں یقین تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کون ہے؟ یہ مرنا چاہتا ہے کیا؟ اسے اندازہ نہیں کہ وہ کس کے سامنے جا رہا ہے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ حمید میدان کے وسط میں پہنچا۔ اب وہ سامرون کے سامنے کھڑا تھا۔ سامرون نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ تم ایک معمولی نوجوان، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ حمید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر رہا، میں حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہوں۔ یہ سن کر پورا میدان خاموش ہو گیا۔ سامرون کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ سامرون چند قدم آگے بڑھا۔ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ اس نے غرور سے پوچھا۔ حمید نے جواب دیا، ہاں، تم ایک ایسے انسان ہو جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ سامرون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں پہاڑ ہلا سکتا ہوں، میں آگ پیدا کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر سکتا ہوں۔ حمید نے سکون سے جواب دیا،
اور میرا رب وہ ہے جس نے پہاڑ پیدا کیے، وہ آگ کا خالق ہے، وہ دلوں کا مالک ہے۔ یہ سن کر لوگوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ کسی نے پہلے کبھی سامرون سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سامرون غصے سے کانپنے لگا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، میرے سامنے جھک جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ حمید نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ الفاظ بجلی بن کر پورے میدان میں گونج گئے۔ لوگوں کے دلوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن پیدا ہوئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اگلے ہی لمحے سامرون اپنے سب سے خطرناک جادو کا استعمال کرنے والا تھا۔ حمید کے الفاظ سن کر سامرون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ پورا میدان خاموش تھا۔ ہزاروں لوگوں کی نظریں دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ سامرون نے اپنے عصا کو زمین پر زور سے مارا۔ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ زمین لرزنے لگی، لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کئی بچے رونے لگے، عورتیں دعائیں مانگنے لگی۔ دھول اور مٹی کے بادل فضا میں پھیل گئے۔ کچھ لمحوں بعد زمین کے مختلف حصوں میں گہری دراڑیں نمودار ہونے لگی۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے میدان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سامرون نے غرور سے کہکا لگایا، دیکھا میری طاقت، یہ تو صرف آغاز ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر حمید اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اس کی زبان پر ذکر جاری تھا۔ سامرون نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ کالے بادل تیزی سے جمع ہونے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں سورج مکمل طور پر چھپ گیا۔ دن کے وقت رات جیسا اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں، درخت جھک گئے، گرد و غبار ہر طرف پھیل گیا۔ لوگ خوف سے ایک دوسرے کو پکڑنے لگے۔ کسی نے چیخ کر کہا، قیامت آ گئی۔ دوسرا شخص کانپتی آواز میں بولا، کوئی ہمیں بچائے۔ سامرون کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ اب بتاؤ، تمہارا رب کہاں ہے؟ اس نے حمید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حمید نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ یقین تھا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر سامرون مزید غضبناک ہو گیا۔ اب سامرون نے اپنے جادو کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ اچانک میدان کے گرد دھوئیں کے بڑے بڑے بادل نمودار ہوئے۔ اس دھوئیں میں عجیب و غریب سائے دکھائی دینے لگے۔ کبھی وہ دیو ہیکل جانوروں کی شکل اختیار کرتے، کبھی خوفناک مخلوقات کی۔ بچے چیخنے لگے، لوگ بھاگنے لگے، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا میدان خوف کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا ہو۔ لیکن حمید نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا شروع کر دی، یا اللہ، تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اگر تو چاہے تو ایک ہی لمحے میں ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ مجھے ثابت قدم رکھ۔ اسی دوران اسے بابا عبد الرحمان کی بات یاد آئی، جب آزمائش آئے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ یاد آتے ہی اس کے دل کو مزید سکون مل گیا۔ سامرون اب اپنی پوری طاقت استعمال کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک عجیب سا منتر پڑھا۔ اچانک آگ کا ایک بڑا دائرہ حمید کے گرد بن گیا۔ شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ کسی نے کہا، گرمی کی شدت دور کھڑے لوگوں تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن حمید آگ کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے بجائے سجدے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ پورا میدان حیران رہ گیا۔ وہ آگ کے درمیان زمین پر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، طاقت صرف تیرے پاس ہے۔ اگر تو مدد نہ کرے تو میں کچھ نہیں۔ اس کی دعا میں اخلاص تھا۔ اس کے الفاظ دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ لوگ پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان جادو کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ حمید ابھی سجدے میں ہی تھا کہ اچانک فضا میں تبدیلی آنے لگی۔ ہوا کا رخ بدل گیا، کالے بادل تیزی سے حرکت کرنے لگے، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ پھر ایک طاقتور جھونکا میدان میں داخل ہوا۔ لوگ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سامرون کی پیشانی پر پہلی بار پسینہ نمودار ہوا۔ اس نے دوبارہ اپنا عصا بلند کیا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اچانک آگ کے شعلے کمزور ہونے لگے، دھوئیں کے خوفناک سائے غائب ہونے لگے، آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادل آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامرون کا جادو ختم ہو رہا ہے۔ سرگوشیاں پورے میدان میں پھیل گئی۔ حمید نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر سکون اور یقین پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ سامرون کے چہرے پر پہلی بار خوف دکھائی دیا۔ اس نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ کوئی ایسی طاقت میدان میں موجود ہے جو اس کے تمام جادو سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ میدان میں موجود ہزاروں لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
चंद लम्हे पहले तक सामरून खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने दोबारा अपना असा बुलंद किया और पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा बुलंद थी। उसके शागिर्द भी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वो सब मिलकर मुख्तलिफ अमलियात पढ़ने लगे, लेकिन जितना ज्यादा वो कोशिश करते उतना ही उनका जादू कमजोर होता जाता। अचानक आसमान पर जोरदार गरज सुनाई दी। बादलों के दरमियान बिजली चमकी, तेज हवा के झोंके मैदान में चलने लगे। लोग अपने कपड़े संभालने लगे, दरख्त झुकने लगे। इसी दौरान सामरून के सामने रखी हुई जादुई किताबों की सफ़ात तेजी से पलटने लगे। कुछ ही लम्हों बाद किताबें हवा में उड़ गईं। उसके शागिर्द खौफ से चीख उठे, उस्ताद आजम, किताबें किताबें उड़ रही हैं। सामरून ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसकी जादुई शीशियां एक एक करके जमीन पर गिरने लगीं। शीशियां टूटती गईं। रंग बिरंगे धुएं के बादल उठते गए। कुछ लम्हों बाद उसके कई जादुई आलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। सामरून के चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों नुमायां थे। ये पहली बार था कि उसकी ताकत उसका साथ छोड़ रही थी। सामरून अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने मैदान के वस्त में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, फिर चीख कर बोला, नहीं, मैं शिकस्त नहीं खा सकता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। उसने अपनी सारी ताकत जमा की। उसके जिस्म से अजीब रोशनी निकलने लगी। जमीन दोबारा लर्जने लगी। लोग सहम गए, मगर इस बार लर्जिश ज्यादा देर कायम ना रह सकी। चंद लम्हों बाद सब कुछ पुरस्कून हो गया। सामरून हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार नाकामी उसका मुकद्दर बनी। अब उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, आंखों में खौफ भर गया था। दूसरी तरफ हमीद खामोशी से खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। लोग अब समझने लगे थे कि असल ताकत जादू में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद में है। अचानक सामरून के हाथ से उसका असा जमीन पर गिर गया। असा दो हिस्सों में टूट गया। यह मंजर देखकर पूरे मैदान में हैरत की लहर दौड़ गई। सामरून घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत, सारा गरूर और सारी अकड़ चंद लम्हों में खत्म हो चुकी थी। हमीद आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। सामरून ने कमजोर आवाज में पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतनी ताकत रखने के बावजूद हार गया। हमीद ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि तुमने अपनी ताकत पर भरोसा किया और मैंने अल्लाह पर। यह सुनकर सामरून खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैदान में मुकम्मल खामोशी छा गई। हजारों लोग इस लम्हे के गवाह बन रहे थे। सामरून जमीन पर बैठा था। उसका गरूर टूट चुका था। उसका खौफ खत्म हो चुका था। उसकी छोटी अजमत खाक में मिल चुकी थी। हमीद ने लोगों की तरफ रुख किया। ए सल्तनत के लोगों, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई लोग सजदे में गिर गए। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। बच्चे खुशी से झूमने लगे। बूढ़े लोग शुक्राने के आंसू बहाने लगे। सल्तनत के लोगों के दिलों में बरसों पुराना खौफ खत्म हो चुका था। वो जान चुके थे कि अगर ईमान मजबूत हो तो सबसे बड़ी आजमाइश भी शिकस्त खा जाती है। उसी दिन से सल्तनत में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। लोग पहले से ज्यादा इबादत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और अल्लाह पर तवक्कुल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हमीद अपने गांव वापस लौट आया। उसने ना कोई इनाम लिया और ना कोई ओहदा कबूल किया। वो पहले की तरह सादा जिंदगी गुजारने लगा, क्योंकि वो जानता था कि असल इज्जत इंसान को अल्लाह अता करता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर उसके दिल में गरूर आ जाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सामरून के पास जादू था, ताकत थी, शागिर्द थे और लोगों का खौफ भी था, लेकिन उसके पास ईमान नहीं था। दूसरी तरफ हमीद के पास ना दौलत थी, ना फौज और ना कोई खास ताकत। उसके पास सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जिंदगी में भी अक्सर हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो हमें पहाड़ों से बड़े महसूस होते हैं। कभी गुर्बत, कभी बीमारी, कभी नाकामी और कभी लोगों की मुखालफत। लेकिन अगर हमारा यकीन अल्लाह पर मजबूत हो तो वो ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद रखें, मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह उससे बड़ा है। मुसीबत कितनी ही सख्त क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे वसी है। और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की मदद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पैगाम के साथ ये दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, कामिल तवक्कुल और हर हाल में उस पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।